السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہماری ہدایت کے لیے اس قرآن مجید فرمایا۔ اور درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے مبعوث کیے ہوئے تمام انبیاء پر، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جن پر اللہ نے تورات نازل کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جن پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر جن پر اللہ نے زبور نازل کی، اور خاص الخاص پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسا عظیم معجزہ عطا کیا۔ الفاتحہ، دوسری سورۃ البقرہ، تیسری سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی فضیلت اور سورہ بقرہ دونوں کی اجتماعی فضیلت کا تذکرہ پیچھے ہو چکا۔ یہ سورت مدنی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 83 تک اس کی پہلی جو آیتیں ہیں یہ وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی، جو 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وفد 3 ہجری میں آیا تھا۔ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ سورت مدنی صورتوں کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ نزول کے اعتبار سے کل صورتوں میں اس کا 48واں نمبر ہے، 48۔ جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، ان کی بات اتنی کیونکہ سن 9 ہجری عام الوفود کا سال گنا جاتا ہے کہ لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، ان سے کافی پہلے آ چکا تھا۔ نجران کا جو وفد تھا 60 سواروں پر، یعنی 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 ان کے معزز افراد تھے، اور ان میں بھی 3 آدمی سب سے نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا امیر عاقب تھا، جو اس قافلے کا امیر تھا نا وفد کا، وہ عاقب تھا، جس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا سید تھا، جس کا نام الایہم تھا، یہ اس کا مشیر اور بہت ہی سمجھدار آدمی تھا۔ تیسرا ابو حارثہ بن علقمہ الکبریٰ تھا، یہ ان کا لاڈ پادری تھا، ظاہر عیسائی تھے تینوں، ان کا لاڈ پادری تھا۔ دوسری باتوں کے علاوہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ اس بات پر بھی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اور وہ فنا ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور وہ زندہ ہے۔ آپ نے دلائل بھی پیش کیے جس پر وہ خاموش ہو گئے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ باقی اس کے بارے میں جو آیت مباہلہ ہے اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اس کا آغاز اللہ رب العزت نے الف لام میم حروف مقطعات سے کیا، جس کے معنی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ظاہر ہے عیسائیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، تو جب یہ صورت پھر نازل ہوئی تو اس میں اللہ رب العزت نے آغاز ہی اپنی وحدانیت سے کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور الحی القیوم ہے، حی ہے،
کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دے دی گئی. ان کے اندر بھی گروپ ہیں، کچھ کہتے ہیں سولی نہیں دی، لیکن ان کا موقف ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی. اگر سولی دے دی گئی ہے تو پھر ان کے بقول تو رب ختم ہو گیا، سولی دے دی گئی. جبکہ اللہ نے اس بات کا رد کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات حی ہے، قیوم ہے، اور اسے فنا نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. جس کتاب کا تذکرہ ہے نزل علیک الکتاب بالحق کی، اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. گویا کہ یہی ایک کتاب ہے اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آنے تورات اور انجیل کی بھی. اللہ اکبر. یہ تورات اور انجیل قرآن مجید کے نزول سے پہلے تورات اور انجیل یہ دو کتابیں بھی کیا ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں. اور اللہ نے پھر فرقان نازل کی، یعنی وہ کتاب نازل کی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی. تو یہاں فرقان قرآن مجید کو کہا گیا ہے، اور قرآن مجید حق و باطل میں فرق کرتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور اللہ تعالی غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 5 اور 6، یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ کے عزیز ذو انتقام ہونے کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے، اور اس پر زمین کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ ہی آسمان کی کوئی چیز مخفی ہے. بلکہ رحموں میں جو کچھ ہے، رحم میں، ماں کے رحم میں یا مادہ کے رحم میں جو چیز ہوتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے صورت بناتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اللہ رب العزت رحموں میں جیسے چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، مذکر بناتا ہے، مؤنث رنگ کا ہے، سیاہ رنگ کا ہے، کامل ہے، ناقص ہے، خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، حتیٰ کہ عمر اور رزق بھی اس کا لکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ چیز ثابت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 جو ہے اس میں پھر دوبارہ قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ کیا کہ اس میں ان کی کیفیتیں مختلف ہیں. اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، ان میں سے بعض آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں. کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیات ہیں کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ تعویلیں کرتے ہیں، اور وہ فتنہ پرور ہوتے ہیں، فتنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ فرمایا کہ جو آیتیں متشابہ ہوتی ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا الف لام میم، اس طرح الف را، قاف ہا یا عین، قاف نون، الف لام میم را، جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ بھی انہی آیتوں میں سے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں. اور ساتھ فرمایا والراسخون فی العلم یقولون رب آمنا بہ، جو علم میں رسوخ حاصل کر چکے ہوتے ہیں وہ ان بریکیوں میں نہیں جاتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. کل من عند ربنا، سارے کا سارا کیا ہمارے رب کی طرف سے، جو کچھ ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو آیت کا معنی آئے یا نہ آئے، ہمارا کام بنتا ہے کہ اس پر ایمان لے آنا. اس لیے اللہ نے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے لوگ جو نا وہی نصیحت پکڑتے ہیں. اب جو بندہ یہ اعتراض کرے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، پھر بتاؤ نا اس کا معنی، جو اس قریت میں پڑ جائے
وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، نادان۔ عقل مند آدمی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا الف لام میم، جس کے معنی اللہ جانتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین کا معنی کیا ہے؟ ہم یہی کہیں گے کہ اس کے معنی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اس کے معنی اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں بتائے، پیغمبر نے صحابہ کو نہیں بتائے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی وضاحتیں کرنے والے، ان کی قریت میں جانے والے؟ ایمان کو محفوظ کرنا ہے تو پھر ہمیں کجی تلاش نہیں کرنی پڑے گی اور ان آیات کے پیچھے نہیں پڑنا پڑے گا، بلکہ محکم آیتوں کو لے لینا جن میں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن پر یقین کرنے کا حکم دیا گیا، محکم آیات ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے فرمایا جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں یا راسخ لوگ ہوتے ہیں علم میں، وہ تو ایمان لے آتے ہیں، بلکہ ان کی یہ دعا ہوتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا ہے، پھر ہمیں ہدایت پہ چلا دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے علم کی بنا پر گھمنڈ میں آ جائے اور وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر دے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، علم کے ساتھ ساتھ، عمل کے ساتھ ساتھ اور قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی حاصل ہو جائے، اور رحمت اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آیت کا اختتام انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا۔ ایمان والے لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ راسخ فی العلم، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے تو لوگوں کو جمع کرنے والے کے لیے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ انک لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو راسخ فی العلم حضرات اللہ رب العزت کے حضور کرتے رہتے ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، نمبر 2 رحمت کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، نمبر 2 رحمت کی دعا کرتے ہیں، نمبر 3 یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا کامل یقین ہے، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کامل یقین ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ تو ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ دعا دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہوتی ہے کہ دنیا تو جو ہم آئے جتنی ملنی مل جانی ہے، آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس دن کے لیے تو نے ہمیں جمع کرنا ہے اس میں تو نے ہم سے کچھ وعدے کر رکھے ہیں۔ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا، لہذا ہمیں سلامت رکھنا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ہستی، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر پھیر دے، یعنی دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے کہ میرا دل جو ہے تیرے دین کے اوپر چلے۔ آج کے نام نہاد سکالر ان کے منہوں سے یہ دعا کیوں نہیں نکلتی؟ کیوں جی؟ پیغمبر یہ دعا کرتے تھے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعائیں آج کل کے لوگوں کے منہ سے کیوں نہیں نکلتی؟ سیاسی لوگوں کی زبانوں سے یہ تو نکل آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جلسوں میں جلوسوں میں یہ لفظ تو نکل آتا ہے۔ یہ دعا تو ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہے، اور جلسوں میں بھی یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ کیوں نہیں نکلتی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ اسے پڑھے نا، پھر اللہ رب العزت انسان کے دل کو دین کے اوپر چلا دے گا جب دعا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو کافر ہیں ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ کذاب آل فرعون، آل فرعون کے رویوں کی طرح ہیں، ان کے عادات کی طرح، ان کے طریقہ کار کی طرح۔ کیا مانا؟ فرعون جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے،
انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا ہے، اسی طرح کا عذاب ان کی اموال اولاد والے کافروں کو دیا گیا۔ یہاں ان کفار سے مراد وقتان، یہودی، مشرکین عرب اور دیگر تمام کافر مراد ہیں کہ جنہوں نے یہ کفر کیا ہے، ان کی اولادیں ان کے کام نہیں آئیں گی، مال کام نہیں آئے گی، بالکل اسی طرح جس طرح فرعون ان کے کوئی چیز کام نہیں آئی، بڑی دولت تھی ان کے پاس، لیکن جب اللہ نے ڈبونے پہ آیا سب کو تباہ و برباد کر دیا، بلکہ فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا تھا، واللہ شدید العقاب۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کی کہ کافروں کو یہ بھی بتا دیجئے ستغلبون وتحشرون الی جہنم، یہ مت سمجھو کہ آج تم غالب ہو اور ہم مسلمان کمزور ہیں، ایک وقت آنے والا ہے ستغلبون ہے، تمہیں شکست دے دی جائے گی اور تمہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا جو بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، دو جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ یہ دو جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک جماعت تو مسلمانوں کی تھی جبکہ دوسری جماعت کافروں کی تھی۔ تو مسلمان کفار کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے نا کہ بدر کے میدان میں ایک جماعت مسلمانوں کی اور ایک کافروں کی تھی۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یرونہم مثلہم رأی العین، کہ دو معنی کیا ہیں؟ ایک یہ کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے صرف دو گنا دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جبکہ کافروں کی تعداد تو زیادہ تھی، تو گویا کہ مسلمان اپنے سے دو گنا انہیں دیکھ رہے تھے کافروں کو، حالانکہ وہ ان سے 3 گنا تھے، 1000 کے قریب تھے نا، تو وہ 1000 کے قریب تھے، مسلمان 313 تھے، تو وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں 3 گنا تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کافروں کو ان سے 2 گنا دکھایا۔ دوسرا معنی کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، کافر بھی مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ ان کی تعداد 1000 کے قریب تھے، مسلمان کل 313 تھے، تو گویا کہ مسلمان وہ جو تھے نا، کافر جو تھے وہ مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ اب مسلمان 2 گنا کیوں نظر آتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے، تو کافر ان کو بھی دیکھ رہے تھے لیکن یہی سمجھتے تھے کہ ہم سے ذرا ڈبل ہیں، تو اس طریقے سے کافروں کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، باقی مدد تو اللہ نے کی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور اس میں جن کو اللہ نے بصیرت سے نوازا ان کے لیے کیا ہے؟ عبرت کا سامان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہے، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کر دی گئی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، جو عورتوں کی صورت میں، والبنین، بیٹوں کی صورت میں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے انباروں کی صورت میں، اسی طرح والخیل المصومۃ، گھوڑے جو نشان زدہ ہیں، والانعام والحرث، مویشی اور کھیتی کے ذریعے سے، یہ سارے کا سارا دنیا کا سامان ہے، جبکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو اللہ نے تیار کر رکھا وہ ایک اچھا ٹھکانہ ہے۔ گویا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ مسلمان اپنے دل میں نہ بسائے، بلکہ مومن بندہ آخرت کی فکر کرے، آخرت میں جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ مخصوص وقت کے لیے ہیں، جب مر گیا ختم ہو جائے گی، دوسروں کے کام آئے گی، اور اگر آخرت میں کام ہو گیا تو جو اس سے ملے گا وہ اسی کا ہوگا۔ پھر فرمایا تمہیں میں اس سے بہتر چیز کی طرف نہ بتاؤں، ان ساری چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ کیا ہے؟
ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، باغات کی صورت میں اللہ رب العزت نے جنت میں ان کے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، پھر سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ راضی ہو جائے۔ واللہ بصیر بالعباد۔ پھر ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں عذاب نار سے بچا دے۔ یہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں۔ اس آیت سے خاص طور پر سحر یعنی پچھلی رات کے وقت استغفار کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ رات کا پچھلا پہر اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اللہ ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی معافی مانگنے والا آئے میں معاف کر دوں، رزق کا طالب آئے میں اسے میں رزق دے دوں، اور بھی بڑی چیزیں ہیں کہ یہ بندہ مانگتا جائے اللہ دیتا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو اب رمضان آنے والا ہے، ابھی بھی رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے موقع ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں اپنے رب سے مانگ لیں، جو مانگنا ہے مانگ لیں، اللہ سب کچھ دے دے گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 18، جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فرشتوں نے اور ایمان والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ایمان والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، نہیں دیتے تو مشرکین نہیں دیتے، کفار نہیں دیتے۔ اس کے بعد بڑی پیاری آیت، مشہور آیت جو الحمدللہ بچے بچے کو یاد ہوتا ہے، جملہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ دین صرف اسلام کے علاوہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی اور دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دینا، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں لے کر آتے رہے، جتنے بھی انبیاء تھے، رسول تھے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پہنچایا اس پر عمل پیرا ہونا، یہ اصل میں دین ہے۔ اور علم آ جانے کے بعد سرکشی کرتے ہوئے بندہ ان چیزوں کا انکار کر دے تو پھر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اللہ اس کا بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ ہاں، اگر اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو فرمایا پھر ان سے کہہ دیجئے، کیا؟ صاف ان سے کہہ دیجئے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، بتا دیے میں اپنے چہرے کو اللہ کی خاطر متوجہ کر چکا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی وہ بھی اپنے چہروں کو اللہ کے لیے مختص کر چکے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ تو آپ اب کہہ دیجئے ان لوگوں کو، اہل کتاب اور ان پڑھوں کو، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، پھر وہ ہدایت پہ چلیں گے ہیں۔ اگر وہ پھر جاتے ہیں تو آپ کے ذمہ صرف بات کو پہنچ دینا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندے کیا کرتے ہیں۔ پھر کفار کا تذکرہ کیا، اس میں اہل کتاب کی مذمت ہے، آیت نمبر 21-22 میں اہل کتاب کی مذمت ہے کہ ان کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نہ صرف احکام عمل کرنے سے انکار کیا بلکہ ان ظالموں نے انبیاء کو، رسولوں کو قتل بھی کیا۔ انبیاء کو قتل کرنے والے یہودیوں نے انبیاء کو مارا ہے۔ اور یہ تکبر کی آخری حد ہوتی ہے کہ بندہ دعوت کو قبول ہی نہ کرے۔
اللہ اکبر. تو اہل کتاب کی ان آیات میں مذمت ہے جن کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء کی یہ قاتل ہے. ٹھیک ہے نا، انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے. بغیر کسی سبب کے انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، دین کی دعوت دینے والوں کو قتل کیا، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے پیچھے پڑ گئے. اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، انہوں نے ان کو بھی قتل کرنے کے لیے پورے حربے استعمال کیے. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں اعمال برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور یہ یہودی ہی تھے جو سمجھتے تھے کیا، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں آگ نے چند دن کے لیے چھونا ہے. ظالم تھے کہ آگ نے ہمیں کچھ دنوں کے لیے چھونا ہے، بعد میں ہم جنت میں چلے جائیں گے. میں ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے. وہ وقت کیسا ہوگا جب ان سب کو جمع کیا جائے گا، پھر ہر جی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر بادشاہت کا تذکرہ کیا کہ مالک الملک کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اسے ملکیت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. بیدک الخیر، ساری کی ساری بنائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر اللہ رب العزت نے موسموں کی تبدیلی کا تذکرہ کیا، تولج اللیل والنہار وتولج النہار فی اللیل. اس سے موسموں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑھنے گھٹنے کی طرف اشارہ ہے. ایک ہی وقت کبھی رات کا حصہ بن جاتا ہے اور کبھی دن کا. اس طرح رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، دن رات میں داخل ہو جاتا ہے. پھر زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالنا، بڑی اس کی مثالیں بنتی ہیں. کافر ہے تو اس سے مسلمان پیدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر کے نطفہ سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. حضرت نوح علیہ السلام دیکھ لیجیے، ان کا بیٹا کنعان جو ہے مردہ تھا، ایک قسم کا، نہیں مان لایا. تو حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، بیٹا کنعان بگڑ گیا. اسی طرح اور بھی بڑی مثالیں ہیں. انڈوں میں سے اللہ تعالیٰ چوزے پیدا کرتا ہے، اور چوزا خود بے جان چیز ہے، وہ مرغی سے پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے، یہ اس کی مرضی. اس کی بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دولت کے انبار ہیں نہ ختم ہونے والے، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو خالی جائیں گے. پھر ایمان والوں کو بتا دیا کہ ایمان والوں کا کام ہی نہیں ہے کہ کافروں کو ایمان والوں کو چھوڑ کے، یعنی ایمان والے کا کام ہے مومن کو، مومن کا کام ہے کسی مومن کے ساتھ دوستی لگائی نا. مومن کا تو کام ہی نہیں ہے کسی کافر کو اپنا. اور جو یہ حرکت کرتے ہیں تو اس قسم کے ہیں کہ ظاہری طور پہ وہ کفار سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں اپنے مسائل کو بچانے کے لیے، اپنے فتنوں، اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے. تو یہ ظلم و ستم ہے. میں جو یہ کام کرے گا فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاۃ. فرمایا جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم اس سے بچو. کس طرح بچنا؟ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہذا اپنے آپ کو اس قسم کی حرکتوں سے بچاؤ، صرف اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اگر تم دلوں میں چھپاؤ گے تعلقات اللہ کے مقابلے میں اغیار سے ہیں، دلوں میں چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا، اور وہ جانتا ہے. اللہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو نہیں جانتا. قیامت کے دن آئے گا، ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی. کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سوء، کیا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، برا کیا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. پھر یہ قیامت کے دن کہے گا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. پھر یہ انسان کہے گا ہے کاش میرے اور اس کے بیچ میں دور کا فاصلہ ہوتا. اللہ تعالیٰ تو تمہیں ڈرا رہا ہے تو اب کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر میری پیروی کرو، میرے طریقے پہ چلو، اللہ تمہیں معافی بھی دے گا، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا.
اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اگر تم پھر گئے فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے دوستی نہیں لگاتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کن لوگوں کو اللہ نے چنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، پھر آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، تمام جہانوں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی انبیاء آئے، آل عمران کو چن لیا اللہ رب العزت نے۔ اس میں دیکھیں حضرت آل عمران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، اس طرح حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے والد کو لے لیں، موسیٰ بن عمران، ہارون بن عمران، تب بھی کیا ہے آل عمران کو چن لیا۔ اور اگر ہم آل عمران سے مراد مریم علیہ السلام کو لے لیں تو مریم اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تب بھی اللہ نے ان کو چن لیا۔ اللہ اکبر۔ تو بعض علماء نے بلکہ اکثر مفسرین نے آل عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد کو لیا ہے، کیونکہ اس آیت کے فوراً بعد تذکرہ ہی حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ہیں جو عمران کی بیوی تھی، انہوں نے کہا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اسے میں تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، اسے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا جو صرف تیرے دین کا خادم ہوگا، تو اس کو مجھ سے قبول کر لے۔ تو سننے والا جاننے والا، دیکھیں ہمارے ہاں بھی تو اولادیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی تو اولادیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہمارے منہ سے اس طرح کے کلمات نکلتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو اولادیں ہوتی ہیں تو یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے، یہ کرے گا وہ کرے گا کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی دعائیں کیوں نہیں نکلتی ہماری بہنوں سے، ہماری بیٹیوں کے منہوں سے؟ فرمایا جو میرے بطن میں ہے اللہ اس سے آزاد چھوڑا ہوا کر دوں گی، تو اسے قبول فرما لے۔ یہ کرے گا کیا؟ میں تیرے دین کا خادم ہوگا۔ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیکن جب بچے کو پیدا کیا تو بچی نکلی، بچہ جب دنیا میں آیا تو وہ بیٹی نکلی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کو تو پتا ہے، لیکن وہ کیوں کہہ رہی ہیں اللہ نیت تو میں نے بیٹے کی تھی، تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ ہمارا اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے وضع کیا، جو اس نے پیدا کیا، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے لیس الذکر کالانثی، مذکر مؤنث کی طرح، لیس الذکر کالانثی مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ جس طرح مرد کام کرتا ہے اس سے عورت نہیں کر سکتی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ ہے، یہ اتنی پیاری ماں میری اور آپ کی حضرت مریم علیہ السلام۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے میرے رب یہ بچی سے تو نے مجھے دی ہے، میں اسے بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان سے بچنے کے لیے، اور جو اس کے ہاں اولاد پیدا ہوگی اسے بھی میں تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان کے شر سے بچانے کے لیے۔ اب یہ بھی دیکھ لیجیے ہمیں ایک نصیحت مل گئی کہ ہم تو اللہ رب العزت سے اولادیں طلب کرتے ہیں نا، تو یہاں دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہونے والی اولاد کے ساتھ ساتھ آگے پیدا کردہ اولاد کی اولاد کو بھی اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہیں۔ تو بات وہی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ مجھے بیٹا عطا کر، اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ کسی کی اگر 6 بیٹے ہیں تو وہ کہتی ہے اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے، بیٹی عطا کر دے، لیکن کبھی اس طرح بھی دعا کی اللہ جو تو مجھے بیٹا ہے بیٹی عطا کرے گا آگے اس پوتے پوتی نواسے نواسی کو بھی اپنی حفاظت میں لے لے، یہ ہم کیوں نہیں دعائیں کرتے؟ یہ بھی تو ایک مسنون عمل ہے۔ انبیاء کی ماؤں کا طریقہ کار ہے دعا کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے یہ دعا کی تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ صحیح روایت کے مطابق جو بھی بچہ پیدا ہوا شیطان نے اسے چھوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے حضرت مریم کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ ان کی ماں نے دعا کی تھی، نہ حضرت مریم کو شیطان نے چوکا لگایا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے چوکا لگایا، بلکہ ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ ہر قسم کی شر سے محفوظ رہیں۔
پھر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، جب دعا صدق کے دل سے نکلے گی، دعا خیر کی ہوگی، تو اللہ رب العزت وسائل پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ وائس اوکے ہے؟ اللہ وسائل کس طرح پیدا کرتا ہے؟ دیکھیں، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت مریم کے والد جو تھے عمران، وہ تو فوت ہو چکے تھے، یہودیوں کے عالم تھے۔ لیکن اب یہ بچی جو پیدا ہوئی ہے، اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، لیکن ماں نے کتنے صدق کے دل سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے جب وہ دنیا میں آئی تو ان کے آنے کے بعد اللہ نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لگا دی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقت کے پیغمبر ہیں حضرت زکریا، وقت کے پیغمبر ہیں، کہ اللہ نے ان کی ذمہ یہ چیز لگا دی کہ اس بچے کی کفالت کریں گے۔ عام قول کے مطابق کفلہا زکریا، زکریا علیہ السلام نے کی، عام قول کے مطابق ان کے خالو تھے۔ عام قول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے خالو تھے، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ حضرت مریم کے خالو نہیں تھے، بلکہ حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ ٹھیک ہے، بہنوئی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث معراج میں آتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور صراحت موجود ہے صحیح بخاری کے آتا ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ اور یحییٰ یہ آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، پورا اندازی ہوئی کا نکل آیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام ایک عبادتگزار خاتون تھی، ان کے پاس بے موسمی پھل آیا کرتے تھے، پوچھتی تھی، حضرت زکریا ان سے پوچھتے تھے، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں، کون دے جاتا ہے تجھے، یہ کدھر سے آئے ہیں؟ وہ پھل موجود ہوتا تھا جو اس علاقے میں نہیں پایا جاتا تھا۔ کہتی تھی قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ لیجئے، تو یہاں محراب سے مراد وہ محراب نہیں جو آج کل کی مسجدوں میں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس محراب سے مراد کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجدوں میں جو محراب ہوتا ہے وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ محراب تھا ہی نہیں۔ میں بات کر رہا تھا محراب کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جب مقرر کیا تو حضرت مریم علیہ السلام محراب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ اس محراب سے مراد وہ محراب نہیں ہے جو آج کل ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد کا محراب ہوتا ہی نہیں تھا، مسجد نبوی میں کوئی محراب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہاں محراب سے مراد وہ ایک الگ کمرہ ہے جہاں مسجد کے عبادت گزار رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ محراب، وہ کمرہ بنا کے دیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کو، وہ وہاں اپنے رب کی عبادت کیا کرتی تھی۔ وہاں ان کے پاس بے موسمی پھل آیا، انہوں نے پوچھا یہ کدھر سے آ جاتے ہیں؟ پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ بس یہ چیز دیکھنی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی آیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے حضرت زکریا علیہ السلام، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے نا، وہ اس سے پہلے اللہ سے بیٹے کی دعا نہیں کر چکے تھے، وہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن جب بے موسمی پھل دیکھے تو ان کے دل میں آیا سنا اللہ رب العزت سے ہم بھی اولاد مانگے، تو اللہ نے پھر انہیں اولاد کی بشارت دے دی۔ وہ بھی عبادت میں مشغول تھے،
اپنی محراب میں کھڑے عبادت کر رہے تھے تو فرشتے نے آ کے انہیں بلایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. انہیں اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے بشارت دلوائی کہ آپ کو اللہ نے بیٹا دینا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہے وہ سیدن ہے کیا معنی سردار ہوگا، اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والے ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. باقی یہ حصہ کہ آج کل پھر محراب کیوں بنائے جاتے ہیں، یہ محراب بعد کی ایجاد ہے. بہرحال بنائے جاتے ہیں اس لحاظ سے بنائے جاتے ہیں کہ مصلی امام کا آگے کر دیا جائے، سب پوری کی پوری خراب نہ ہو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل میں وہ مسجد کا حصہ ہی ہوتا ہے تو اس کو بنایا جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. اب یہاں پر یہ سوچ لیجئے کہ آج کل کے جو لوگ پیروں فقیروں کے پاس جا کے اولادیں حاصل کرتے ہیں، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کس سے مانگی؟ اللہ رب العزت سے. اور جو پھل موجود تھے وہ بھی تو ایک معجزہ ہی تھا اللہ کا. تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پھلوں کی نسبت اپنی طرف کیوں نہیں کی کہ یہ میرا معجزہ ہے یا میری کرامت ہے؟ آج کل کے پیر فقیروں کی کرامتیں ہی دکھتے بھی ہیں اور کرامتیں بھی دکھاتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں وہ. تو فرمایا وہ جو کرامت تھی، وہ جو ایک معجزہ تھا کہ بے موسمی پھل ان کے سامنے ہوتے تھے، تو اس کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کی. وہ من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی، جبکہ ان کی بیوی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھانج تھی. یعنی اگر ہم اسی روایت پر عمل کریں کہ حضرت زکریا ان کے بہنوئی تھے، تو گویا کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بہن بانج ہو چکی تھی. یہ مانا ہوا نا. پھر جب عیسیٰ اور یحییٰ خالہ زاد بھائی ہیں تو پھر حضرت مریم کی بہن تھی زکریا کے گھر میں، تو وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی. یہ تو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑنا ہے. پھر انہوں نے نشانی مانگی، اس کی کوئی علامت ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اشارے کنائے سے بات کیا کریں گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیجئے، تسبیح بیان کیجئے صبح اور شام. اللہ رب العزت نے پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. اور یہی وہ دعائیں ہیں جو آج بھی حاملہ خاتون کو پڑھنی چاہیے. کیا مانا؟ ذکر و اذکار کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، صبح شام کے اذکار کثرت سے کرنے چاہیے ایسی مسلمان بہن اور بیٹی کو جس کو اللہ رب العزت نے اولاد کی امید لگا رکھی ہے. پھر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ولادت کا مسئلہ آ گیا. فرشتے نے آ کے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاک کر دیا ہے، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں پر آپ کو چن لیا. پھر انہیں بھی نصیحت کی کہ مریم اقنتی لربی، کی اپنے رب کے لیے فرما بردار بن جاؤ، سجدے کیا کرو، رکوع کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں سے بھی دیکھ لیجئے کہ جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگوں کی باتیں چھڑواتے نہیں ہیں. فرشتے نے اگر آ کے بات کی تو اس نے بھی یہ کہا کہ آپ عبادت کریں. پھر میں نے پہلے تذکرہ کر دیا کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے والد دنیا سے جا چکے تھے، صرف والدہ تھی. اللہ نے دیکھیں ان کی کفالت کے لیے کیسا سسٹم کیا کہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ان کی کفالت میں زکریا علیہ السلام بچی کی کفالت میں کروں،
دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کے بہت بڑے عالم دین کی بیٹی تھی. حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، تو ان کی وہ بیٹی تھی. تو اللہ رب العزت پھر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی، تو قرا کس کے نام پہ نکل گیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی. انہوں نے بڑی محنت سے انہیں پالا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک وقت آیا، بشارت دی بیٹے کی، عیسیٰ ابن مریم کی، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ بڑے مرتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اللہ کے مقرب لوگوں میں ہوں گے. کیا یکلم الناس فی المہد وکہلا، لوگوں سے بچپن میں بات کریں گے. اور واقعی انہوں نے کی، جب ان کی ماں پر الزام لگایا گیا تو بچپن میں بول پڑے. وکہلن، اور کہولت میں کریں گے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر بڑھاپا طاری نہیں ہوا تھا. جب دنیا سے اللہ نے انہیں اٹھا لیا تو بڑھاپا آیا نہیں، گویا کہ وہ دوبارہ آئیں گے، دین اسلام کی تعلیم کو رواج دیں گے. جب بوڑھے ہوں گے تو دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس وقت بھی یہ گفتگو کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ. پھر حضرت اسلام پریشان ہو گئی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں اولاد ہو؟ اولاد کے دنیا میں آنے کا طریقہ کار وضع شدہ ہے کہ ایک مرد اور ایک کے ملاپ سے اللہ رب العزت اولاد پیدا کرتا ہے. میں تو اکیلی عورت ہوں، میں نے تو ابھی تک نکاح نہیں کیا، میرے ساتھ کسی شخص نے ابھی تک شادی نہیں کی، تو میرے ہاں اولاد کس طرح پیدا ہوگی؟ لم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ، فرمایا یہ ایسے ہوگا، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات تو عظیم ہے، وہ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نمودار کر سکتا ہے. پہاڑ کے اندر سے تو اونٹنیاں پیدا نہیں نہ ہوتی. تو قوم نے کہہ دیا کہ یہاں سے یہ چیز برآمد ہو، تو اللہ نے کر دی. تو اللہ رب العزت تو پتھروں کے اندر سے، پہاڑ کے اندر سے اگر اونٹنی بنا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا. اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے انہیں نوازا بھی. ان کے فرمایا کہ اللہ رب العزت انہیں کتاب کا علم دے گا، حکمت دے گا، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا. بنی اسرائیل کی طرف وہ نبی بن کر آئیں گے. پھر وہ آئے، نبی بن کر آئے، بچپن میں بولے ماں کی گود میں، جب ان کی والدہ پر الزام لگایا گیا. پھر وہ کہتے تھے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہوں، میں چیزیں بناتا ہوں، بنانے کے بعد اسے میں جب ہوا میں چھوڑتا ہوں تو وہ اڑنے لگ جاتے ہیں، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اور آج کل کے پیر فقیر تو کہتے ہیں ہمارے پیروں کا کمال ہے، شیطانی حرکتیں پیروں کے اندر پائی جاتی. تو فرمایا میرا اس میں کمال نہیں، بلکہ طیرم باذن اللہ، اگر یہ پرندہ بنتا ہے تو اللہ کے حکم سے بنتا ہے. میں مادرزاد اندے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، برس اور مرے ہوئے کو بھی زندہ کر لیتا ہوں، تو اس میں بھی میرا کمال نہیں، بلکہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. پھر گھروں میں کیا ہوا ذخیرہ، مال وغیرہ، اس کی بھی وضاحت کر دیتے تھے. میں اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو رات کی اور تصدیق کرنے والے تھے. اور میں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں انہیں میں حلال کرنے آیا ہوں، اور میں جو کچھ لایا ہوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے لایا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، میری اب پیروی کرو. لیکن پھر کیا ہم نے محسوس کیا کفر، تو انہوں نے پوچھا میری مدد کون کرے گا اللہ کے لیے. تو حواری جو تھے ان کے خاص الخاص افراد، جس طرح حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، آپ کے عشرہ مبشرہ جو قریبی صحابہ تھے، بعینی اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت قریبی ساتھی تھے جنہیں حواری کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی اللہ کی خاطر مدد، ہم اللہ کی خاطر آپ کا تعاون کریں گے. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ ہو جائیے بے شک ہم مطیع و فرما بردار ہیں.
تو پھر اس وقت کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکر و فریب کرنے کی کوشش کی. مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے جو کرنا تھا کیا، اللہ کی تدبیریں ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھیں. پھر یہودی آپ کے دشمن بن گئے تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بے شک کا پورا لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں، کیا مانا؟ انی متوفی کا یہ نہیں ہے کہ آپ کی روح، بلکہ روح سمیت آپ کے جسد کو بھی اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف جسد کو بھی لے کر جاؤں گا. تو یہ وہ آیت ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اور بدن دونوں کے ساتھ اٹھا لیا. سبحان اللہ. پھر اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا آیت نمبر 56 میں اور 57 میں. ایک تو وہ ہیں جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب شدید دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دوسرا گروہ وہ ہے، وائس اوکے ہے جی انشاءاللہ. دوسرا گروہ وہ ہے جو ایمان لایا ہے، ایمان لاتے ہیں وائس اوکے ہے جی، رہنمائی کر دیں جی سسٹرز. الحمدللہ. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ آیت نمبر 58 میں فرمایا، 57-58 میں، وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا عملوں کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور ظالموں کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی تخلیق بالکل آدم علیہ السلام کی طرح. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بن باپ کے بن ماں کے پیدا ہوئے، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، ماں ان کی موجود تھی. انہیں بھی کن کیا کہ پیدا کیا، اللہ رب العزت نے انہیں بھی لفظ کن سے پیدا کیا. خلقہم من تراب ثم قال له کن فیکون. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق تو آپ کے رب کی طرف سے، لہذا شکوک و شبہات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر آیت نمبر 61 یہ وہ آیت ہے جس میں وفد نجران کے ساتھ آپ نے مباہلہ کیا تھا، اور وہ جو یہودی تھے وہ ڈر گئے، بلکہ نصارہ جو تھے وفد نجران والے ڈر گئے. انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اس شخص کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، گھر جانے سے پہلے ختم ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ تو ان کو پتا تھا کہ نبی سچے ہیں، یہ تو وہ جانتے تھے سچے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً آخری نبی ہیں. بس یہ تھا کہ اولاد اسماعیل سے کیوں آ گئے، اس لیے انہوں نے مخالفت کی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میں بھی آتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو بلا لیں، میں بھی بلا لیتا ہوں، اپنی عورتوں کو بلا لیں، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں. پھر کرتے ہیں مباہلہ. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے جو اہل نجران مباہلہ سے ڈر گئے، انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا، جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عاقب اور سید نجران والے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو پھر وہ ڈر گئے کہ اگر ہم نے مباہلہ کیا تو شاید ہم گھر پہنچنے سے پہلے ختم ہو جائیں، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، مباہلہ نہیں کریں گے، باقی ہم آپ کو جزیہ دے دیا کریں گے. مباہلے کے اوپر بھی نہ آئے اور مسلمان بھی نہ ہوئے. حالانکہ یہی وہ موقع تھا کہ وہ اسلام لے آتے اور اپنی عاقبت کو سنوار لیتے. انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اب یہ آیت مباہلہ میں نساءنا و نساءکم ہے، نساءنا و نساءکم، ہماری عورتیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. عورتوں کو بلانے کا ذکر ہے. نساء ان کا کلمہ جو ہے یہ بیویوں پر بھی استعمال ہوتا ہے،
جیسے یا نساء النبی، یا نساء النبی لستن کہاہد، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت بھی اللہ نے استعمال کی ہے، کہ اہل بیت میں بھی بیویاں آ جاتی ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو اللہ نے جب خطاب کیا تو فرمایا اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو تم پر اہل بیت. یہاں مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں پیغمبر کی بیویاں بھی آ جاتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ روایات سے یہ چیز ثابت ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حسن، حسین ان کو بلایا، ٹھیک ہے نا جی، ان کو بلایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا تھا. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہی صرف اہل بیت ہیں، یہ زیادتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آیت نمبر 64، یہ وہ آیت ہے جو عموماً ذاکر نائک حفظہ اللہ غیر مسلموں کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. ان کی کتابوں سے کہ کی طرف آ جاؤ کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہودیوں کے ساتھ بھی مناظرہ ہوتا ہے تو ان کو بھی ثابت کرتے ہیں. اگر ہندوؤں کے ساتھ بحث ہوتی تو ان کو بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ تمہاری اپنی کتابوں میں، تمہاری اپنی ویدوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ چیز تو کامن ہے سب میں، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو سارے مسلمان ہو جاؤ. ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا اللہ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر تم پھر گئے تو گواہ ہو جاؤ ہم تو بھی مسلمان ہیں. پھر اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بڑا جھگڑا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے تھے. کیوں؟ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے وہ نصرانی تھے. تو اللہ رب العزت نے اس بات کا رد کی. فرمایا یہ تورات اور انجیل نازل ہی ان کے بعد ہوئی ہیں، پھر وہ کس طرح یہودی اور عیسائی ہو گئے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون کا منع کیا کہ اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے حیا نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں برس پہلے کا ہے. تورات انجیل ہزاروں برس بعد نازل ہوئی. یہودی اور نصرانی کیسے بنے یہ تم بھی جانتے ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی کہنا تمہیں شرم آنی چاہیے. فرمایا یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اس چیز کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس لیے فرمایا آیت نمبر 67 میں نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ دین حنیف پر چلنے والے تھے، بلکہ وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے. تو نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن ایک دین حنیف کے اوپر چلنے والے تھے، نہ وہ مشرک تھے. اب اگلی آیت میں فرمایا اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو پھر ان کی پیروی کرو نا، پھر ان کی بات کو مانو اور اس پیغمبر کو بھی مانو جو انہی کی نسل سے آئے ہیں. لیکن یہودیوں کی ایک جماعت کیا چاہتی تھی؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آیت نمبر 69، کہ اہل کتاب کی ایک جماعت تو چاہتی ہے لو یضلونکم، کو تمہیں گمراہ کرتی. یعنی یہودی تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھٹکا دے، گمراہ کر دے. وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کریں گے، تمہیں کچھ نہیں کر سکتے. پھر آیت نمبر 70 اور 71 میں فرمایا کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کی تکفیر کیوں کرتے ہو؟ کیوں تمہیں خوف نہیں آتا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. پھر حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے. اس کا تذکرہ کیا؟ یہودیوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی. پھر یہودیوں نے ایک اور چکر بازی کی کہ جو نو مسلم ہوتے تھے انہیں گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کھیل تماشا کرتے تھے. کہ کچھ یہودی کیا کہتے تھے؟ قالت طائفة من اہل الکتاب، یہودیوں میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اس طرح کرو، تم ایمان لے آیا کرو دن کے شروع میں
اور آخر میں تم انکار کر دو، شاید کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی پھر جائیں۔ یعنی جب ہم یہودی رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے تو لوگ بڑے خوش ہوں گے، لیکن رات کے آخر میں ہم پھر جایا کریں گے، کہیں گے یہ دانا لوگ جب پھر گئے تو پھر یہ دین سچا نہیں ہے، ہم وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کام درست نہیں ہے، تم آخر میں انکار کر دیتے ہو، شاید کہ وہ لوگ واپس اپنے دین کو چھوڑ کے کفر کی طرف آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان کو بتا دیجیے ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے ہدایت دینی ہے، ان الہدی ہدی اللہ، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور فضیلت اور فضل بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، یختص برحمت من یشاء، جسے چاہتے ہیں چاہے اللہ رب العزت اپنی رحمت میں سمیٹ لے۔ اللہ تعالیٰ تو فضل والا ہے، عظمت والا ہے۔ پھر یہودیوں کی خیانت کا تذکرہ کیا، یہ بڑے خائن لوگ ہیں، اور آج بھی یہودیوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں، میں اہل کتاب کی مذمت کے دوران بھی اگر ان کے کچھ لوگ کچھ خوبی کے مالک ہیں تو اللہ نے ان کا اعتراف کیا ہے۔ میں اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، آپ انہیں ڈھیروں خزانہ دے دیں، یودی الیک، وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ آج بھی یہود و نصارہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے، آپ انہیں کچھ دے دیں وہ آپ کو پورے کا پورا واپس کریں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں چور ڈاکو ہیں، من ہو بدینار لا یودی الیک، ایک دینار بھی دیں گے واپس نہیں کریں گے، کھا جائیں گے۔ اللہ ما دمت علیہ قائما، اللہ یہ کہ آپ اس کے اوپر قائم رہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جو امی لوگ ہوتے ہیں نا، ان پڑھ قسم کے لوگ، ان پڑھوں کے بارے میں ہمیں کوئی راستہ نہیں ہے، ہماری گرفت نہیں ہوگی، جیسے چاہو ان کو لوٹو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 77 میں یہودیوں کی ایک اور برائی کو بیان کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 4، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ نمبر 5، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یہ ان کی سزا ہے۔ وائس اوکے ہے، رہنمائی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ پھر ان یہودیوں کی ایک اور برائی بیان کی کہ یہود و نصارہ جو ہیں، ان کے اندر ایک اور برائی کیا ہے کہ یہ اپنے الفاظ کو مروڑ توڑ کے پیش کرتے ہیں، کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کتاب کو اپنی زبان کو مروڑ کے پڑھتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ ان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے، انہیں پتہ بھی ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت کے ما کان لبشر ان یاتیہ اللہ الکتابہ، کسی بھی انسان کے لیے لائق نہیں ہے اللہ اسے کتاب دے، والحکمہ، اور حکمت عطا کرے، والنبوہ، نبوت عطا کرے، پھر وہ کہے کہ تم سارے کے سارے میرے بندے بن جاؤ۔ نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے قوم کو ہدایت کے بدلے میں گمراہی کی طرف بلایا، بلکہ سارے کے سارے انبیاء اور رسل وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی دھوکہ نہیں دیا، اور قوم کو یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ انہوں نے کہا تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اور نہ ہی وہ اس بات کا حکم دے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، نبیوں میں سے ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ تم
فرشتوں کو پکڑ لو، نبیوں کو پکڑ لو، رب بنا لو. اور آج کل دیکھ لیجئے پیراں دیتا ہے، دولے شاہ کا چوہا، عبد المسیح، عبد الرسول، یہ نام رکھنا درست نہیں ہے. تو نہ تو فرشتوں کے بندے بننے کا کہا، نہ نبیوں کو رب بنانے کا کہا. فرمایا کیا پیغمبر جب اس کے پاس دین آتا ہے، دین آ جانے کے بعد پھر وہ کفر کی دعوت دے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اللہ رب العزت نے نبیوں کے ساتھ کیے ہوئے پختہ عہد کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں گا، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے. یعنی اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے اس بات کی تصدیق کروائی کہ اگر میرا پیغمبر آ جائے کیا اس کی بات کو تسلیم کرو گے؟ سارے نبیوں نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کیوں نہیں. فرمایا کیا تم اس بات کی اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کرتے ہو؟ سب نے کہا کرنا، ہم اقرار بھی کرتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں تیرا بھیجا ہوا آخری نبی آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کچھ اس کے اوپر نشاور کر دیں گے، ان کی پیروی کریں گے. میں پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے دین کو چھوڑ کر کس دین کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو؟ حالانکہ زمین و آسمان اللہ کے فرما بردار ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ رب العزت کی فرما برداری کو قبول کیے ہوئے، اور تم انسان ہو کے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور اس چیز پہ جو اللہ نے ہم پر نازل کی، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر نازل کی، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم تو اس پر ایمان لاتے. ہم تو نبیوں میں سے کسی ایک کے بیچ میں فرق نہیں کرتے، جیسا کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، کیونکہ اس سے تنقیص ہوتی. منع فرما دیا تھا. اس لیے فرمایا جو کوئی من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، فلن یقبل منہ، اس سے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. من یبتغی غیر الاسلام دینا، اس دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرنا ہے، بالکل نہیں قبول کیا جائے گا، اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر چکے اور اس بات کو مانتے ہیں کہ جو رسول آئے ہیں یہ حق لے کر آئے ہیں، دلائل لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے کے سارے لوگوں کی ان کے اوپر پھٹکار لعنت ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ان کے عذاب کو ان سے کم نہیں کیا جائے گا، انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ کافر جتنا مرضی خرچ کر لے اسے اس کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر ان کا کفر بڑھتا گیا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہی گمراہ لوگ ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا ہم کفار، و حالت کفر میں مل گئے، لن یقبل من احدہم من الارض ذہبا، ان میں سے کسی ایک سے سونا بھر، زمین بھر سونا قبول نہیں کیا جائے گا فدیے کی صورت میں. زمین بھر سونا بھی دینا چاہے نا کوئی اپنے عذاب سے بچنے کے لیے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. فرمایا سونا بھر، زمین بھر سونا بھی دیں گے نا تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا بطور فدیہ کے. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، عذاب بھی بڑا دردناک ہے، ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا.
تو یہاں پر ہمارا آج تیسرا پارہ مکمل ہوا. جی خالد بھائی رہنمائی کر دیں، ٹائم ہے، آگے چوتھے پارے کا آغاز کر لیں یا سوالات اور جوابات کرنے. اس کے بعد چوتھا پارہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ آیت بڑی پیاری ہے. اس میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے بارے میں رہنمائی فرمائی کہ جس چیز کو انسان بہت اچھا سمجھتا ہے، اگر نیکی حاصل کرنی تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اسے اللہ کے راستے میں دے دے. میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند چیز ہے اسے دے کے دیکھو نا، پھر پتہ چلے گا کہ بندہ کیسا ہے. ان اللہ بھی علیم، میں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میری جائیداد میں سے مجھے سب سے محبوب تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد کے سامنے والا جو باغ ہے بے روحا کا، میں اسے وقف کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا بڑا نفیس اور عمدہ پانی پیا کرتے تھے. لیکن یہ آیت نازل ہونے کے بعد انہوں نے وہ سارے کا سارا باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. یہ ہے خرچ کرنے والے لوگ. اب مسجد نبوی کے سامنے اور بڑا نفیس پاک صاف ستھرا پانی، تو میں نے اللہ رب العزت کے راستے میں وقف کر دیا ہے، آپ گواہ ہو جائیے. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا. میں نے ارادہ کیا کہ اسے صدقہ کر دوں، تو آپ نے فرمایا اصل اپنے پاس رکھو، اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو. باغ نہیں، باغ اپنے پاس رکھو، اس کے پھل کو صدقہ کر دیا کرو. اب یہاں اس کا یہود و نصارہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس آیت کا؟ یہود و نصارہ کو یہاں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اپنی ریاست تمہیں بہت عزیز ہے، جس کی بنا پہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہوئے. تمہیں اپنی ریاست بڑی عزیز ہے جس کی وجہ سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو جب وہی نہ چھوڑیں تو اللہ کی راہ میں درجہ ایمان نہیں پائیں گے. اور ادھر صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ رب العزت کے پیغمبر کے حوالے کرتے جا رہے ہیں کہ انہیں تقسیم کر دیں. دونوں میں کتنا فرق ہے؟ میں تمہاری کیفیت کیا ہے کہ تمہیں جاننے کی. ادھر صحابہ کرام دیکھیں کہ ساری دولت اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نچھاور کرتے جا رہے ہیں. اس لیے آیت نمبر 93 میں فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے حلال قرار رکھی تھی بنی اسرائیل پر، سوائے ان چیزوں کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ اسرائیل ان کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی ذات پہ خود حرام کی تورات کے نزول سے پہلے، تو وہ حرام ہے. وہ تمہارے لیے بھی حرام ہے، ورنہ ساری چیزیں حلال تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو چیز حرام قرار دی تھی وہ ان کا گوشت، کہ وہ ارق النساء کے مرض میں مبتلا تھے، تو انہوں نے صحت یاب ہونے پر بطور نذرانہ اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا تھا. پھر جب تورات نازل ہوئی تو اس میں اس کے جواز کا فتویٰ آیا.
جیسے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کے پینے کو حرام قرار دیا، بعد میں اللہ نے فرمایا لما تحرم ما حل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اسے آپ ہوتے حرام کرنے والے، تو پھر آسس مجھ سے کھاتے بھی تھے۔ اس لیے فرمایا کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے جبکہ تم شرک کرتے، تم عزیر ابن اللہ کہتے ہو اور عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، پھر تو تم مشرک ہوئے نا، تو توحید کے اوپر آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے گھروں میں سے سب سے پہلے گھر کا تذکرہ کیا، کہ سب سے پہلا گھر وُضِعَ لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، برکتوں والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ مسجد حرام یہ سب سے پہلا گھر ہے دنیا میں، اس کے 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصی تعمیر ہوئی، جیسا کہ بخاری۔ پھر یہ جو گھر ہے مکہ میں مسجد حرام، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، حتیم ہے، تھوڑا کچھ ہے۔ نسیج البیت من سبیلا، جس بندے کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، جن کے پاس گنجائش ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گھر کی زیارت کے لیے نکل جائیں۔ جس کے پاس وسائل موجود ہیں پھر وہ نہیں نکلتا، من کا العالمین، تو گویا کہ جس موجود ہے، سہولت ہے، تندرستی ہے، محرم کا مسئلہ نہیں ہے، دولت بھی موجود ہے، پھر اگر یہ نہیں جاتے تو پھر یہ کیا ہے، روایت کے مطابق جو حضرت عمر بن خطاب سنایا کرتے تھے، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہو مشرک ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اہل کتاب کو کہ تم اللہ کی آیتوں کا عمل کرتے ہو، پھر فرمایا اہل کتاب تم اللہ رب العزت کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے لیے تم کجی تلاش کرتے ہو، جبکہ تم خود بھی گواہ ہو یہ نبی سچا ہے۔ لہذا پھر ایمان والوں کو سمجھایا، ایمان والو تم نے اللہ رب العزت کی فرما برداری افریق من الذین اوتوا الکتاب، اگر کہ ایک گروہ کی پیروی کرنی شروع کر دی یا اہل کتاب کی ایک جماعت کے پیچھے لگ گئے تو یہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں لے جائیں گے، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور آج یہی ہے، اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اغیار کو خوش کرنے کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں، حکومت وقت بھی اور اپوزیشن بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، کوئی دین کا نام نہیں لیتا، اقتدار کی حوث میں سارے اکٹھے ہو گئے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسول، اور تمہارے اندر تو اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے مدینے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہودی اور عیسائی وہاں رہتے تھے، مشرک رہتے تھے، وہاں تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اسے صراط مستقیم سے بھلا کون پھرا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاہلیت میں اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی رہی، یعنی یہ دونوں انصار کے قبیلے ہیں، اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آپس میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کیا تو دونوں غصے میں آ گئے، ایک دوسرے کے مقابلے میں اسلحہ لے کے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ آیت نازل کر دی کہ اب کیا ہو گیا ہے، تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہیں، اپنے اختلافات کو ان کے ذریعے سے مٹاؤ نا، آپس میں کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، تلواریں نکال لی ہیں۔
میں صراط مستقیم کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو پکڑنے سے تمہاری قسم کے شر سے بچ جاؤ گے، وگرنہ بگڑ جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا ایمان والو، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اس سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا مانا؟ آپس میں نہیں لڑنا، ایک ہو جاؤ، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ پڑو۔ اللہ کی ان نعمتوں کو مت بھولو۔ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، پھر جب ایک دوسرے کے بھائی بن چکے پھر کیوں مخالفت میں آتے ہو؟ جہنم کے بالکل کنارے کے اوپر پہنچ چکے تھے تم، تو اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ آیتیں نازل کر کے میرے اور آپ کے لیے نصیحت نہیں ہے، یہ آج حزبیت کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ نون لیگ ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اسلام نے تو مسلمانوں کو روکا، انصار اور خزرج کو روکا کہ جب تم مسلمان ہوگے تو پھر تم مسلمان ہو، پھر اس عصبیت کے نعرہ لگانے کا کیا فائدہ کہ ایک دوسرے کے خلاف تم اکٹھے ہو گئے ہو۔ تو یہ آج کی روایتیں یا آج کی آیتیں ہمارے سامنے دلیل نہیں ہے۔ میں تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں ایک بنا دیا، جہنم کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ ہاں، کرنا کیا چاہیے؟ کرنے والے کام کرو نا۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہو جو لوگوں کو دین کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائے، ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روک کے۔ ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں، تو وہ بن کے دکھاؤ نا۔ سارے اللہ کے دین کے اوپر جمع ہو جاؤ، دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہونا تب بھی دین کے اوپر قائم ہو کے کھڑے ہونا ہے نا۔ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح تفرقوا، جنہوں نے جو الگ الگ ہو گئے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے جب روشن دلائل ان کے پاس آ چکے تھے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ہاں، پھر قیامت کے دن آئے گا۔ آیت نمبر 106 کے مطابق کہ کچھ لوگوں کے چہرے کیا ہیں؟ سفید ہوں گے، کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا، اب چکھو عذاب کو۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس رحمت۔ فرمایا یہ آیتیں اللہ رب العزت کی نتلو علیک بالحق، جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ظلم کرنے والا نہیں ہے جہانوں پہ۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اور اسی کی طرف سارے امور کو لٹایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ مشہور آیت آگی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ کی دو صفات نقل کی ہیں۔ امت محمدیہ کی دو صفتیں کہ تمہیں اللہ رب العزت نے آخری امت بنایا ہے، اور تمہیں نکالا گیا ہے صرف اس لیے کہ نمبر 1 تامرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا درس دو، اور تنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو، اور تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ اہل کتاب بھی اگر مسلمان ہو جائیں، اہل کتاب بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے کچھ تو مسلمان ہوتے ہیں، اکثر ان میں سے فاسق، اس لیے فرمایا وہ تمہیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ آگے نہ مقابلے میں پیٹ پھر کے بھاگ جائیں گے۔ اچھا جی، یہ صرف مدینے میں بسنے والے یہودیوں کے بارے میں آیتیں تھوڑی نازل ہوئی ہیں، یہود و نصارہ کے بارے میں۔ ہمیں ان آیتوں پر یقین ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو 111 نمبر آیت سورہ آل عمران کی اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ کیا؟ لن یضروکم الا اذن، اور تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی سی تکلیف پہنچائیں گے۔ وَيُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ ساری کفر ملت ہیں، الکفر ملت واحد ہے، یہ ساری ملتیں اکٹھی ہو جائیں نا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور اگر لڑائی ہو جائے تم صحیح معنی میں مسلمان ہو کے ان کے ساتھ لڑو گے، یولوکم الادبار، تو پھر کیا ہے، وہ تم سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی کبھی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ وجہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، ان پر اللہ نے ذلت ڈال دی، ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، وہ پاکستان میں ہوں، وہ امریکہ میں ہوں، وہ اسرائیل میں رہتے ہوں، وہ کویت،
دبئی شبئی سعودیہ میں رہتے ہوں، جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے، ان پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کا غضب لے کے ساتھ لوٹیں گے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، تو انبیاء کے قاتل ہیں، یہ انبیاء کے دشمن ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں کر سکتے۔ شرط کیا ہے کہ ہم بھی تو صحیح معنی میں مسلمان بنے نا، جس دن ہم صحیح معنی میں مسلمان بن گئے، واللہ یہ کفار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہذا فرمایا لیسو سوا، وہ سب برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہیں، وہ سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی بھی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہیں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، اسید بن سعید، اسد بن عبید جیسی شخصیتیں جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ ان کا تذکرہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو گئے، یہ ان کی خوبیاں ہیں، اور وہ جو نیکی بھی کریں گے ان میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تو متقی لوگوں کو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو کافر ہیں ان کو نہ ان کے مال کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد کسی قسم کے کام آئے گی، جہنم کا ایندھن ہے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مثال ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، یعنی جو مال خرچ کیا اللہ کے راہ پر نہ دیا، آخرت میں نہ دیا، کسی قسم کے کام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، جو مال خرچ کیا اللہ کی رضا پر نہ دیا، خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ کی خاطر نہیں کرتے، تو یہ دے نہ دیں برابر ہے۔ ان کے خرچ کیے ہوئے کی مثال تو اس ہوا کی طرح ہے، فی حسر، جس میں آگ کے بگولے ہیں۔ اصابت ہرسا قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، فرمایا اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی ہے، اس ہوا کی مثال جیسی جس میں سخت سردی ہے، فیہا سر، سخت ٹھنڈک ہے، سردی ہے، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آن پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَأَهْلَكَتْهُ، تو اس نے اسے برباد کر دیا، اس سردی نے اسے تباہ کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی ظالم تھے۔ تو گویا کہ عام طور پر مصیبت کے وقت اولاد کام آتی ہے، مال کام آ جاتا ہے، لیکن ان کے تو کوئی بھی کام نہ آیا۔ اس کے بعد پھر ہم مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ایمان والو، دلی دوست کبھی بھی نہ بنانا ان کو، اگر تم نے دلی دوست بنانے کی کوشش کی تو یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے، یہ تو چاہتے ہیں، یہ غیر مسلم، اہل کتاب، مشرک، یہ تو چاہتے ہیں تمہارے اوپر مصیبتیں ٹوٹیں۔ بغض ان کے منہوں سے عیاں ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینوں میں موجود ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اللہ کہتے ہیں قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے سامنے آیتیں کھول کے رکھ دی ہیں، تم تاکہ اگر تمہیں عقل ہے، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، ہم پھر بھی ان کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہاں دیکھو تم وہ لوگ ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ آج کل کے ہمارے ذمہ داران یحبونہم، فرمایا تم ان سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم ان بالکتاب کلہ، تم تو مکمل کی مکمل کتاب پر ایمان لاتے ہو، ہمارا تورات پر ایمان، انجیل پر، زبور پر، قرآن مجید پر ایمان ہے، لیکن ہمیں تم تو مکمل ایمان لاتے ہو، ان کا تو ایمان بھی نہیں ہے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے اپنے پوروں کو کاٹتے ہیں، کہا غصے سے مر جاؤ تو اچھا ہے،
اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپس میں کچھ تو خون ایک دوسرے کے مخالف جلسے جلوس ہو رہے ہیں، تو دشمن کتنا خوش ہوگا کہ پاکستان کی کیفیت کیا ہے کہ دشمن تو خوش ہوگا. تو میں نے صبر کیا، تقوی سے کام لیا، تو ان کی تدبیریں تمہارے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کی تدابیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. جو وہ عمل کریں گے اللہ ان کا خود ہی احاطہ کر لے گا. اس کے بعد پھر غزوہ احد کا بیان شروع کر دیا 121 نمبر آیت میں. جب غزوہ بدر میں کافروں کو ذلت میں شکست ہوئی، 70 آدمی قتل کر دیے، 70 قیدی کر لیے، تو پھر مشرکین نے جوش انتقام مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا. ارد گرد کے قبائل کو جمع کر کے 3000 کا لشکر لے کر احد پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہر گئے. آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس طرح لڑیں، باہر نکلیں کہ اندر لڑیں. تو جو صحابہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی یہ تمنا تھی کہ ہم باہر جا کے ان کا مقابلہ کریں اور ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو لے کے نکلے، 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے. مقام شوط پہ عبداللہ بن ابی منافق نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، 300 کے قریب ساتھی لے کے واپس لوٹ آیا، تو پیچھے 700 رہ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 صحابہ کی جمعیت کو لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا. تو اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا جب آپ جگہ دے رہے تھے ایمان والوں کو لڑنے کی کہ آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، ان 2 جماعتوں سے مراد انصار کے 2 قبیلے بنو سلمہ بنو حارثہ ہیں کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ والے جب عبداللہ بن ابی منافق 300 بندے لے کے واپس پلٹا تو یہ بھی تھوڑے سے گھبرا گئے کہ بنے گا کیا، ہم تو نقصان دیں گے. واللہ ولیہما، ان دونوں جماعتوں کا دوست تو اللہ ہے، بنو سلمہ بنو حارثہ کا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر ان دونوں جماعتوں کی تسلی کروائی کہ کیا بدر میں تمہاری اللہ نے مدد، وانتم اللہ تم تو بڑے کم تھے، اللہ نے تمہارا تعاون کیا، قوت دی، فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. اللہ کا شکر بجا لاؤ، ڈٹ جاؤ اللہ کے لیے، دین اسلام کی خاطر ڈٹ جاؤ. پھر اللہ رب العزت نے مدد کا وعدہ کیا ایمان والوں سے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد 3000 فرشتوں کو نازل کر کے کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو گے تو ان کے فوراً بعد 5000 مزید فرشتے اللہ رب العزت نازل کر دے ہے نشان زدہ. تو یہ اللہ رب العزت نے بشارت دی تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو مضبوطی ملے. مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آنی تھی نا، اور مقصد کیا تھا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ذلیل کر دے، پس وہ ناکام واپس لوٹے. تو فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ. آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. وقتی طور پہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، پھر مسلمان دوبارہ جمعیت کی صورت میں لڑے، کفار بھاگ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں ایک قنوت نازلہ کی جس میں کافروں کے نام لے لے کے ان پر لعنت ڈالی. تو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں فرمایا، آیت نمبر 129 میں، کہ آپ ان میں سے کتنے لوگوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے. خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے، غزوہ احد میں نقصان پہنچایا، بعد میں مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے، ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، عمر بن عاص بھی مسلمان ہوئے.
اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کتنے کے حق میں ہدایت رکھی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں جو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے عذاب دے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد والا حصہ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہم نے اچھا جو ہے وہ پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر عطا فرمائے. شیخ صاحب آپ کی اجازت سے سوالات کے سلسلے کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ مائک پہ تشریف لائیے اور شیخ صاحب سے اپنا سوال جو ہے وہ آپ پوچھ لیجیے. جی بالکل سسٹر آپ آئیے پلیز مائک پہ آئیے. سسٹر میں مشتبہ پلیز مائک پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. شیخ یہ ہماری روم کی ایک سسٹر ہیں، وہ آج روم میں نہیں آ سکی، لیکن انہوں نے آپ سے یہ 2 سوال کرنے کو پوچھنے کے لیے کہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی عورت کے حیض والے روزے رہ جاتے ہیں تو وہ اب کیا کرے؟ تو پہلے رمضان کے روزے رہے یا فرض جو روزے ہیں یہ رہے، پھر بعد میں حیض والے کمپلیٹ کرے؟ یہ ان کا سوال تھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ ان کے فرض روزے انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑے تھے کاہلی کی وجہ سے. تو اب ان کی اولاد کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ان کے قضا روزے رہ جائیں. تو اولاد نے کہا کہ ہم ہمارے رہیں یا ماں باپ کے رہیں، یہ تو ان کا کام تھا، ہم نہیں رہ سکتے. تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے کہ اولاد بھی راضی نہیں ہے کہ ماں باپ کے روزے رہے اور ماں باپ بھی ابھی زندہ نہیں ہے. تو کیا مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے یا اس کا کیا حل ہے؟ وہ سسٹر یہی پوچھ رہے تھے. تو آپ جواب دے دیں. میں ریکارڈ کر رہی ہوں، سوال بھی جوابات بھی میں ان کو فارورڈ کر دیتی ہوں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سوال کا جواب کہ وہ مسلمان بہن جس کے روزے مینسز کی بنا پہ رہ گئے تو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اگلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے انہیں پورا کر لیں. ظاہر رمضان میں زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 روزے اس بنا پہ رہ جائیں گے نا، تو اس کی قضا اگلے رمضان سے پہلے دینی ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے چھوٹے ہوئے روزے ہم شعبان میں پورے کر لیتی تھی. شعبان دیکھیں نا، پورا سال ہے، تو کہتے ہیں ہمارے رمضان میں فرضی روزے جو چھوٹ جاتے تھے وہ ہم شعبان میں پورے کر لیتی تھی، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے وہ مکمل کر لیتی تھی. تو آج بھی ہماری ان مسلمان بہنوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، چھوٹے ہوئے روزوں کو اگلے رمضان سے پہلے پورا کر لینا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے نہیں کیے، اب اگلا رمضان شروع ہو رہا ہے تو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی 4-5 دن پڑے ہیں نا جی، کم از کم 5 دن تو پڑے ہیں روزے اگلے رمضان میں. تو جن کے وہ روزے چھوٹے ہوئے وہ اپنی قضا دے دیں ایک، اور اگر وہ نہیں دے سکتی ابھی تو پھر رمضان کے روزے رکھیں، اس رمضان کے پہلے روزے رکھیں اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر اگلے مہینے میں اس کی قضا دے دیں. اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. باقی سوال نمبر 2 کہ ماں باپ کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، فرضی روزے اور کوتاہی کی بنا پہ رہ گئے. حدیث میں تو آتا ہے من ماتا و علیہ سیام، جو شخص دنیا سے چلا گیا اور اس کے ذمے فرضی روزے تھے اسے نہیں رکھے، سام عنہ ولیہ، تو اس کے وہ روزے اس کے ولی پورے کرے، اس کے رشتہ دار ان کو پورا کرے. تو صحیح بات تو یہی ہے کہ جو ان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا دی جائے گی کہ اس کے رشتہ دار
وہ روزے رکھ کے پورے کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے. بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، پوتیاں ہیں، پوتی ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، دوست احباب ہیں، وہ مل کے چاہیں تو ان کے روزے پورے کر سکتے ہیں. تو ایک ہی دن میں اگر 6 بندے روزے رکھیں گے تو ان کے 6 روزے ادا ہو جائیں گے. کتنی آسانی اللہ نے رکھی ہے کہ اگر دن میں ایک دن میں خاندان کے 10 افراد دوست و احباب مل کے روزہ رکھیں گے تو اس کے 10 روزے ادا ہو جائیں گے. تو یہی ہے کہ ان کے روزے جو ہے نا دوست و احباب مل کے، اگر بیٹے نہیں رکھتے تو غلط کام ہے. جن ماں باپ نے انہیں اتنا کچھ دیا ہے، کیا وہ اتنا بھی حق نہیں رکھتے اپنے ماں باپ کے روزے پورے کروا لیں؟ تو وہ بھی کریں، دوست و احباب کریں، بیٹیاں بیٹے کریں، پوتے پوتیوں کو رغبت دلائی جائے تو ان کے روزے پورے کیے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے کیا آپ کو؟ جی ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ میں زوم پہ سوال کر رہی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب جزاک اللہ خیر. آپ جی مناسب السلام طریقے علیکم تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ پچھلے رہی ہے؟ سوالات کا سلسلہ ہم کل تک کے لیے مؤخر کیے دیتے ہیں. کفارہ مجلس کے دعا کے ساتھ روم کا اختتام کر دیجیے. مائک میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو زوم پہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.